مشرف زیدی صاحب، آج جو پاکستانی فوج کے ترجمان نے بات کیا وہ بھی امن کی بات کر رہے ہیں، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم ایسکلیشن نہیں کرنا چاہتے، ہم جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی امن کا پیغام دیا، عوام نے بھی امن کا پیغام دیا، اور ہم کسی بھی صورت اس خطے کو جنگ کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتے۔ It is up to India now whether they go for the way which we have suggested and which is the requirement of this region, which is peace. ہرپریت کور صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں، بینگ این انڈین آئی ایکچولی سپورٹ عمران خان، وار از ناٹ دا سولوشن فار دس، ڈفرینس بٹوین آکسفورڈ گریجویٹ اینڈ چائے والا۔ یہ تو مذاق انہوں نے اڑایا ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں سینس پریویل کرے گی، ہندوستان پاکستان کی طرف سے امن کی پیشکش کو قبول کر لے گا یا ایسکلیشن ہوگی؟ دیکھیے، اس کا ڈائریکٹ جواب تو یہ ہے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ ابھی we're not out of the woods، اور ایسکلیشن کا خطرہ جو ہے وہ بھی ہے۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ ایک دم الیکشن جیت کے نہیں آ گئے۔ نریندر مودی ایک انڈیا میں ایک سوشل اور ریلیجس اور پولیٹیکل موومنٹ کی پیداوار ہے، اور وہ موومنٹ جو ہے وہ موومنٹ نہیں ہے جس نے بی جے پی کو پہلی دفعہ حکومت دی تھی، جس میں ایک اسٹیٹسمین لائک شخصیت اٹل بہاری واجپئی جیسے لوگ، ایون ایل کے اڈوانی جیسے ذمہ دار لوگ جو ہے وہ آئے تھے۔ نریندر مودی جو ہے وہ ہیٹریڈ، نفرتوں کی بنا پر وہ ادھر آئے۔ ان کے لیے، اور جو نیریٹو انڈیا کے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے میڈیا کے تھرو بلڈ کیا ہے اپنے بارے میں، اپنے دیش کے بارے میں، اور اپنے دیش کی جارحیت کے بارے میں جو کشمیر میں وہ کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے پھر دشمن کے بارے میں جس کو وہ ہم کہتے ہیں، ہمیں وہ دشمن سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے آج کا جو پورا عمل تھا وہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو اگنور کرنا، اور ان کی جو انسٹنکٹ ہوگی وہ ایسکلیشن کی طرف ہوگی۔ اب بڑا سوال مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہ ہندوستان میں جو مسلح افواج کی لیڈرشپ ہے، کیا اس کو بھی وہی وائرس جو ہے لگ گیا ہے جو باقی پورے ہندوستان کو، ہندوستان کے میڈیا کو، جس میں ہمارے اچھے جاننے والے لوگ جو ہے وہ بھی شامل ہیں، یا ہندوستان کی مسلح افواج پاکستان کی فوج کی طرح ایک ہائیلی پروفیشنل اور کمپٹنٹ فوج ہے؟ بڑا سوال یہ ہوگا کہ وہ کتنی حد تک انڈین پولیٹیکل پریشر اور میڈیا پریشر کو ریزسٹ کر سکتے ہیں۔ جنرل قیوم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ فرض کریں اگر مشرف زیدی صاحب کا تجزیہ درست ہے اور بھارت کی طرف سے مزید ایسکلیشن ہوتی ہے، پھر پاکستان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اسٹیٹسمین شپ کا یہی تقاضا ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں کہا، ویری بیلنسڈ، ویری گڈ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جو کچھ کہا وہ بھی انہوں نے بارہا یہ کہا کہ انیشیٹو آپ نے لیا ہے، ایسکلیٹ آپ نے کیا ہے، ہم تو اپنے ڈیفنس کے اندر کر رہے ہیں۔ آفٹر آل یہاں بھی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی اپنا چہرہ دکھانا ہے پبلک کو، اور جب وہ اندر آ کے اتنا گہرا جا کے وہاں وہ بم پھینک کے آگے آلدو جنگل میں پھینکے ہیں، اور وہاں کوئی مدرسہ تک نہیں ہے اس ویسینٹی کے اندر، آپ نے خود آج سارا دن دیکھا، اور پھر یہ کہ 350 لوگ ادھر ہلاک ہوئے ہیں، تو میں نے یہ کہا کہ اگر تو وہاں کو بکری بھی مر جاتی تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، چونکہ چھوٹے چھوٹے یہ ایک کوا مرا ہے ویسے وہاں، تو بس آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ تو اس لیے ایسکلیشن نہ پاکستان کے فائدے میں ہے اور نہ انڈیا کے فائدے میں ہے، اور لیکن جو مسئلہ ہے بڑا وہ 4 چیلنجز ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں نریندر مودی کا ہندتوا فلاسفی ایروین کا شکار ہوئی، وہ الیکشن ہارے کچھ سٹیٹس کے اندر۔ نمبر 2، انہوں نے جو اپ گریڈڈ آپریشن اور سپریشن کی پالیسی کشمیر میں کری، ہی تھاٹ کہ میں ادھر دبا لوں گا، مارا دھاڑا، سیولین قتل ہوئے، ایون ورکنگ باؤنڈری پہ 400% جو ہیں وائلیشنز بڑی، وہ بیک فائر کیا۔ اس کے بعد ایک خودکش دھماکہ ہو گیا جس نے ایک نئے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے۔ اور نمبر 3 یہ کہ افغانستان کے امن میں انڈیا سائیڈ لائن ہے اور اس کا کوئی رول نہیں ہے، 2.5-3 ارب ڈالر خرچ کیے ہوئے ہیں، دے آر نائدر ہیئر نار دیئر، اینڈ لاسٹ آف آل کہ وہ پاکستان کے اوپر بھی انہوں نے اپنا پورا BLA بھی چلایا۔ یہ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، یہ ان کی فلم چل رہی تھی کہ ہم پاکستان سے بلوچستان کریں گے، ہم کراچی کریں گے، ہمیں ڈائریکٹ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ساری ناکامیوں کے باوجود اور کلبوشن کو لانچ کرنے کے باوجود ابھی یہ پریشانی میں انہوں نے ایک گیمبل کیا ہے۔ دیکھیں، جو ہے جیش محمد کے ساتھ ہم نے کہا کہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، پرائم منسٹر نے بھی کہا آپ ہمیں بتائیں
ایون بین الاقوامی سطح پہ جب یہ یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی یہ لے کے جانا چاہتے تھے سیکورٹی کونسل، تو وہاں یہ کہا کہ یہ کوئی ثبوت دیا جائے، انلیس یو گیو اے پروف تو ہم آگے نہیں چل سکتے. تو ابھی یہ چونکہ ہزیمت ہوئی ہے بہت زیادہ، یہ ایک پسپائی ہے، تو فیس سیونگ کے لیے ابھی یہ زاہد صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایکشن کر سکتے ہیں. اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ پاکستان ہر وقت دیکھیں آپ پیس تو چاہتے ہیں لیکن ایٹ دی کاسٹ آف یور اون ڈگنیٹی، آنر اور ملک کی سوورینٹی کو سیکریفائز کر کے نہیں.